بسم اللہ الرحمن الرحیم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ رب کائنات کا کروڑہا بار شکر و احسان ہے کہ اس کریم رب نے ہم پر کرم نوازی فرماتے ہوئے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کا صدقہ ہم سب کو اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی، اس کا احترام و اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کو ہمارے لیے باعث کفارہ سیئات، باعث نجات، باعث بلندی درجات اور باعث حل مشکلات فرمائے، آمین۔ فقیر نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک مختصر سی آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ رب کائنات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقدس آیت کریمہ میں رب کائنات نے مومنین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ وجہ فرضیت بھی ارشاد فرما دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، تم پرہیزگار بن سکو، تم جنت کے حقدار بن سکو، تم رب رسول کی رضا و خوشنودی کو پا سکو۔ روزہ ہم سب پر فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس روزے کے بے پناہ مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ روزہ ہمیں مصفا و مجلہ کرتا ہے، ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے، ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے یہ روزہ شفا بخشتا ہے۔ رب رسول کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے کا یہ روزہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تم میں سے رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کا اکرام کریں، اس ماہ مقدس کی راتوں کو قیام کے ساتھ مزین کریں، اور اس ماہ مقدس کے دنوں کو روزے اور اپنی خالص بندگی کے ساتھ منور کریں، تاکہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکے، ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے، رب رسول کی رضا و خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بن سکے۔ روزہ کیا ہے؟ سیدنا سرکار غوث العالمین بہاؤالدین زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور یہ روزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا روزہ مجاہدہ ہے۔ پھر سائل نے عرض کیا حضور مجاہدہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجاہدہ یہ ہے کہ رب رسول سے دور کرنے والے ہر کام سے تو دور ہو جا، یہ مجاہدہ ہے۔ یعنی نفس و شیطان کی خواہشات کی تکمیل کرنے کی بجائے
رب رسول کی رضا و خوشنودی میں لگ جا، یہ مجاہدہ ہے، اور اسی کا نام اصل روزہ ہے۔ یہ ہے کہ تیرے کان بری بات سننے سے رک جائیں، تیرے ہاتھ برائی کی طرف بڑھنے سے رک جائیں، تیرے قدم برائی کی طرف چلنے سے رک جائیں، تیری آنکھیں برائی کو دیکھنے سے رک جائیں، اور حتیٰ کہ بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا کہ تیرے دل و دماغ میں بھی برائی کا خیال نہ آئے۔ یہ حقیقی روزہ ہے۔